خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ زمین پر آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت گرمی کی کیا شدت ہوگی، اور حضور کا ارشاد ملتا ہے کہ اس وقت قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس سائے کی حاجت ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ سایہ عطا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہوگا۔ آج نبی پاک کی امت بڑی پریشان ہے، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بڑی دکھیاری ہے، اسے ضرورت ہے ہماری، آئیے ہم مل کر ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی پریشانی دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نبی پاک کے سچے فرمان کے مطابق ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ عطا ہوگا وہ ہوگا میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ حضور کا فرمان ملتا ہے وہ کون ہوگا دوسرا شخص؟ میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ آج ہم سب مل کر نیت کریں۔ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ دھوئیں، بار بار اپنے منہ کو دھوئیں، تو آج ہم اگر نیت کریں نبی پاک کی سنت کی نیت سے، ہم کھانے سے پہلے سنت طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ کا صحیح انداز کے ساتھ ہم مسح کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور احتیاط کی احتیاط بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرمان کے مطابق ہمیں کل بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ بھی عطا ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھا جائے تو ہماری بہت ساری مصروفیات یہ کٹ آف ہو گئی ہیں، ہم دنیا کی دیگر مصروفیات سے آج بریء ذمہ ہو گئے ہیں، ہماری جو روزانہ کے مشاغل تھے اس سے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ڈیفرنٹ الٹے سیدھے کاموں میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، یہ وقت گیم کھیلنے کا نہیں، یہ وقت بیٹھ کر الٹے سیدھے پروگرام دیکھنے کا نہیں، بلکہ یہ رب کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر لینا چاہیے، قرآن سے ہمارا الفت ہونی چاہیے، قرآن سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے، اور قرآن سے کنیکشن اس وقت اور زیادہ پر لطف ہو جاتا ہے جب اچھے انداز کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم تجوید قرآن سکھایا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری محمد حسین صاحب موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں گے، تو ہم بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ قاری صاحب آج کیا سبق آج ہمیں سکھائیں گے؟ آج ہمارا جو سبق ہے وہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1، اس کی لائن نمبر 4۔ ٹھیک ہے، صحیح نا؟ طا سے لے کر فا تک۔ جی، طا سے لے کر فا تک۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے حرف طا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا حرف ہے تو. تو صحیح ہے. اس حرف کا مخرج بہت آسان ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حرف تا پڑھا تھا، سبق نمبر 1 کا تیسرا حرف تا. یہ بہت ہی آسان ہے، بالکل آسان تھا. ٹھیک. زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہونے والا. اور اب ہم پڑھیں گے تو. صحیح ہے، اس کا بھی یہی مخرج ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ مخرج تو دونوں کا ایک ہے یوسف بھائی. ٹھیک. اب پھر وہ صفات کی بات آ جاتی ہے. اچھا مخرج، کئی ناظرین نے مجھ سے کہا کہ یہ مخرج کیا ہوتا ہے، تو قاری صاحب اس کو بھی ذرا آسان کر دینا، آسان اردو میں. مخرج یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. مثال کے طور پر با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ با کا مخرج ہو گیا، ادائیگی ہو گئی. اچھا، ہم نے مخرج کے ساتھ جو ہے وہ صفات کی بھی بات کی تھی کہ کس کیفیت کے ساتھ حرف ادا ہوتا ہے. تو آج وہی صفت کی بات آ گئی کہ دونوں کا مخرج تو ایک ہے. تا کا بھی وہی مخرج، ادائیگی کا انداز دونوں کا ایک ہے، دونوں کا ایک ہی مخرج ہے. صحیح نا، دونوں ایک ہی جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں، لیکن کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوں گے. اب کیفیت تا کی باریک ہے، ٹھیک ہے، اور تو کی پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے. وجہ حروف مستعلیہ. صحیح. یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی حروف مستعلیہ کا ایک ورڈ ہے. جی، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے. ٹھیک. تو ادائیگی یعنی پڑھنا تا کی طرح لیکن پر پڑھنا ہے. صحیح. صحیح نا. آج حروف مستعلیہ کا چوتھا حرف ہم نے سیکھا. جی، یہ ہمارا چوتھا حرف ہے. ٹھیک ہے. خا، صاد، ضاد اور یہ طا. یہ حروف مستعلیہ کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا. جی پڑھ لیجئے. تو تو تو. تو. اچھا، اب آگے چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. وہ. اس میں بھی پچھلے حرف کا میں وہ یاد دلاؤں گا. ہاں، پچھلا حرف جو ہے وہ سا اور زال ہم نے پڑھا تھا. اس میں ہم نے مخرج سیکھا تھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. صحیح. وہ کا بھی یہی مخرج ہے. صحیح. یعنی زبان کا سرا یا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. صحیح. صحیح نا. اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی صفات جدا جدا ہے. صحیح. یعنی سا اور زال باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا. وہ پر پڑھیں گے. صحیح. زال اور وہ، اس میں فرق یہی ہے، مخرج تو ایک ہے، ادائیگی کا طریقہ دونوں کا ایک ہے، لیکن زال باریک ہے اور وہ پر ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہمارا پانچواں حرف بھی حروف مستعلیہ کا آ گیا. ٹھیک. آج 5 ورڈ ہو گئے ہمارے. 5 ورڈ ہو گئے. آگے بھی ایک آئے گا ہمارے سبق میں. آج کے ہی سبق میں آئے گا. ہاں، آج ہی کے سبق میں آئے گا. یعنی پھر ایک ورڈ رہ جائے گا. ایک رہ جائے گا ہمارا. ٹھیک. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ترتیب دیکھیے. سب سے پہلی لائن میں تھا تا اور سا. تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ. سا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. یہی کیفیت، یہی سچویشن آپ کو اگلی لائن میں دال اور زال کے اندر ملے گی. دال کا مخرج اور زال کا مخرج. اچھا، یہی سچویشن آپ کو تو اور وا کے اندر بھی مل رہی ہے. تو ان دونوں حرف کو آپ یاد رکھیں، ان دونوں کا مخرج بھی یاد رکھیں اور ان کی صفات بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح نا. کہ مخرج کا تو خیال رکھنا ہے، خارج ہونے کی جگہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جو پر ادا کرنا ہے، جیسے آپ نے اس کی تعریف میں کہا کہ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے. تو واقعی حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں، چاہے زبر، زیر، پیش، وقف میں ہو، وصل میں ہو، شد میں ہو، مد میں ہو، ہر جگہ اس کو پر پڑھیں گے. صحیح. ٹھیک. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس حرف کو جو ہے ایک الف تک کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگلا حرف جو آ رہا ہے وہ عین ہے. ٹھیک. اور یہ بہت ہی آسان حرف ہے عین. ٹھیک ہے. اس کو ہمارے بچے جو ہے نا بہت مشکل سمجھتے ہیں. جی. اور پھر اس میں بہت زیادہ شدت کر دیتے ہیں. صرف بچے نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی قاری صاحب اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں. اور واقعی عین نکالنا غیر المغضوب علیہم زور دیا وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ادا کرنے کے اندر تھوڑا سا یوں لگتا ہے کہ بندہ جو ہے ایفرٹ کر رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یوسف بھائی، یہ متوسطہ میں آتا ہے. یہ صفت کی ایک قسم ہے متوسطہ. جیسے آپ مستعلیہ پڑھا نا، یہ بھی ایک صفت ہے. استعلا سے بنا مستعلیہ. ٹھیک ہے.
اور یہ مشکل باتیں کرتے ہیں قاری صاحب، آپ ہم کو میں آسان اصل کریں۔ میں سمجھانے کے لیے اس لحاظ سے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، ہمیں کچھ فائدہ ہو، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اہل علم تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ صحیح۔ تو متوسطہ یعنی درمیانہ جس کو کہے، یعنی یہ حرف جس کیفیت سے ادا ہوگا نا، یہ درمیانی کیفیت ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ زور بھی نہیں دینا، کوئی ایفرٹ نہیں لگانی آپ نے ایکسٹرا آرڈنری، یہ ہے ہی اس کی جو صفت آپ نے بیان کی وہ ہے متوسطہ، درمیانی۔ جی درمیانی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حرف کیسے ادا ہوگا۔ حلق کا وہی یہ 3 حصے ہیں، سب سے اوپر والا حصہ، پھر درمیان والا اور سب سے آخر والا۔ صحیح۔ اس کو ادا کرنا ہے درمیان والے سے۔ صحیح۔ اور آپ ہلکا سا حلق کے درمیانے والے حصے پر ہلکا سا زور دے، زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آئی آئی آئی، ٹھیک، ہلکا سا۔ ٹھیک۔ اب یوں کریں گے نا ہاں تو وہ زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گی اور وہ نیچے چلی جائے گی، اور اس میں سینہ شامل ہو جائے گا، یعنی سینے سے آپ آواز اٹھا کر پڑھیں گے تو مخرج تو تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح۔ نکلنے کی جگہ یہ ہے، صحیح، درمیان سے ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عین، عین، جی ہاں دوبارہ پڑھ لیجیے۔ عین عین، عین۔ عین۔ اچھا بعض اوقات بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بلی کی آواز بھی نکالی جاتی ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں۔ اچھا عین کے لیے؟ جی عین کے لیے تھوڑا مطلب اچھا۔ کہ بلی کی یہ تو آواز، بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا، ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو جائے گا۔ کیسے ہوتا ہے قاری صاحب ذرا بتائیں ہمیں۔ مطلب یہ تھوڑا سا جیسے بلی میاں میاں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تھوڑا سا حلق میں جاتی بھی محسوس ہوتی ہے نا، اچھا، زیادہ زور دیتے ہیں تو۔ صحیح۔ تو چونکہ آئی، عین یا زبر آئی ہے، اور میاں، تو یہ تھوڑا سا مماثلت بن جاتی ہے۔ چلیں جی۔ بعض اوقات سیکھ بھی جاتے ہیں بچے ان سے، صحیح۔ تو اس کو آسان طریقے سے توسط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگلا جو حرف ہے وہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، غین، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صحیح ہے، اس کو پر بھی ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ حلق کے وہی 3 حصے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اور یہ جو ادا ہوگا حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ ٹھیک۔ جی غین، صحیح ہے، اور اس کو پر ادا کرنا ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ غین، 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 غین۔ غین۔ یہاں پر جیسے غین کی ادائیگی ہے، استغفار ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا، بلکہ ایک تعداد ہے جو استغفر اللہ، کاف کی سی آواز یا گاف کی سی آواز نکالی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ گاف نہیں ہے بلکہ غین ہے، اس کو پورا ادا کریں گے، استغفر اللہ۔ ٹھیک۔ آئیے اب اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں، فا۔ یہ حرف جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فا، 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 فا۔ فا۔ یہ حرف بہت ہی آسان ہے، صحیح نا، اس میں صرف اور صرف اوپر کے دانتوں کو نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، فا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے 5 حروف مکمل ہو گئے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے 5 حروف کا جو سبق تھا وہ ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات ہماری ایکسٹرا یہ شامل رہی ہمارے سبق میں کہ آج ہمارے ٹوٹل حروف مستعلیہ کے جو پر پڑھے جانے والے، موٹے پڑھے جانے والے ورڈز ہیں، ان میں سے 6 حرف ہم سیکھ چکے ہیں۔ وہ 6 حرف کون کون سے ہیں وہ بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، پچھلا سبق بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، آج کا سبق بھی اگر آپ نے جلدی سیکھ کر ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیا ہوگا تو ممکنہ صورت میں اسے بھی ہم آن ایئر کر سکتے ہیں۔ سنائیں جناب، آج کیا ہمیں مدنی چینل کے ناظرین نے اسباق یاد کر کے سنا ہے؟ میرا نام محمد ارسلان ہے، پنجاب گجرانوالہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز، ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ نے۔ اگر اس میں تھوڑی سی مقدار اگر ایک الف کر دیں، جیسے انہوں نے پڑھا ہا خا، شاید جلدی پڑھ رہے ہوں گے سبق سنانے کی کیفیت میں، تو اگر اس کو یوں کر لیں، ارسلان نام تھا میرے خیال سے بچے کا، ارسلان اس طریقے سے پڑھیے جیسے ہا
ایک تو مقدار بھی پوری ہوگی. لیکن صاحب جب یہ قرآن میں مثال کے طور پر ابھی تو چلیں یہ ہم تختی پڑھ رہے ہیں نا, ورڈ پڑھ رہے ہیں ہا خا, تو یہ ہم کھینچ سکتے ہیں, لیکن جب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تلاوت کے لیے تو اب اس میں کس طریقے سے اس کا احتیاط کی جائے گی؟ بھی دیکھیے نا, بعض حروف زبر زیر پیش والے ہوتے ہیں جن کو نہیں کھینچا جاتا, بعض حروف حروف مدہ والے ہوتے ہیں ان کو تو کھینچنا ہوتا ہے. پھر ان کی کیفیت حرکات پر یوں کہا جائے کہ منتقل ہو جائے گی. جی جی صحیح, حرکات حروف مدہ پھر مدات. اصل میں یہاں پر جو ہے نا پریکٹس کروائی جا رہی ہے صحیح کہ الفابیٹ یا حروف کی ادائیگی بہتر کر لیں. صحیح, جب حروف کی ادائیگی بہتر ہو جائے گی تو پھر وہ آٹومیٹک, اب یہ جلدی پڑھنا ہو یا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جی جناب اگلی کال دیجیے. میں سردار آباد سے محمد احمد رضا طارق بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج کا مدنی قاعدے کا سبق سناؤں گا. ز سین شین صاد ضاد. ماشاءاللہ بچے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ادائیگی بھی بہتر کر رہے ہیں الحمدللہ. میں بہت ہی متاثر ہوا اس بچے سے کہ انہوں نے حروف مستعلیہ کے لیے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے انداز سے حروف مستعلیہ پوری. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے قاری صاحب نے بہترین اپریشیٹ کیا ہے. آپ بھی جلدی جلدی سبق سیکھیے اور ہمیں کالز کر کے سنا دیجیے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد فیضان رضا طاری ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج کا سبق سناؤں گا. ز سین شین صاد ضاد. جی قاری صاحب کیا کمزوری رہی اس میں؟ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر یوں تو بہت اچھا سنایا ہے ماشاءاللہ. زا کی انہوں نے ادائیگی بہت اچھی کی, یعنی وہی سیٹی والی, صحیح ہے نا. سین میں بھی شین کی بھی ادائیگی, لیکن تھوڑی سی اگر مقدار پوری کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا. اچھا صاد میں حروف مستعلیہ میں تھوڑی سی آواز کو اور پر کر دیں, اس کی پریکٹس کرتے رہیں. کچھ تو انہوں نے پر کی ہے لیکن تھوڑا اور پریکٹس کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف اور اچھا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کالز کرنے کا. اب قاری صاحب آج ہمیں آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کون سی سورت سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ سورۃ القریش. سورۃ القریش انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جلدی سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ قریش کی تلاوت سیکھیں گے. قرآن پاک کھول لیجئے. اما پارہ, یہ آخری پارہ ہے, اما پارہ, اس کی سورت ہے سورۃ القریش. رکوع نمبر ہے 31. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف قریش. یہاں پر دیکھیے پیارے بچوں, لام کے نیچے تو زیر ہے, لام زیر لی, بغیر کھینچے پڑھیں گے. ای ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. لا اس کو بھی ایک الف تک پڑھیں گے. یوسف بھائی یہاں پر جو ہے نا بڑی غلطیاں ہو جاتی ہے. لی لافی پڑھتے ہیں. اچھا, لی ای کے بجائے صحیح لی لافی. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے, واضح غلطی ہے, اور لہن جلی کی غلطی کہلائے گی. اور لی لافی, اب اس میں دو بڑی غلطی کر دی کہ ایک تو حمزہ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کی اور دوسرا یا مدہ کو بھی چھوڑ دیا. تو اس پر خاص توجہ رکھیں گے, پڑھیں گے لی ای لافی. صحیح ہے. آگے ہے قریش, را کو پر پڑھیں گے, قاف کو بھی پر پڑھیں گے. جی قاف کو بھی پر پڑھیں گے, اور یہاں پر 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف. واہ. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
माशाअल्लाह। देखिए ईलाफिहिम, यहाँ पर दोनों पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। रिहलतश में हा की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें, हमने हा की अदायगी की है और उसमें हा की एहतियातें भी हमने सुनी हैं। तो रिहलतश, शीन की अदायगी भी वाज़े करेंगे, ता पर मद है और वस्सैफ यहाँ पर मद लीन आरिस का कायदा है, लिहाजा इसको 3 अलिफ तक खींच लीजिएगा। आइए इस आयत के बाद अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। फलयाबुदू, यहाँ पर देखिए फल या आइन की अदायगी को वाज़े अदा करेंगे। बुदू एक अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। सही। रब्बा, बा पर ज़बर है, तशदीद है, वाज़े अदा करेंगे। हाज़ल, हा पर खड़ा ज़बर है, जाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और बैत, यहाँ पर मद्दे लीन आरिस का कायदा होगा, 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। अगली आयत करीमा है, इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, الذي أطعمهم من جوع। माशाअल्लाह। अल्लज़ी यहाँ पर मद है और अतअमहुम तो पर कलकला करेंगे। इस अदायगी में भी हमारे बहुत सारे मतलब है कि नाजरीन जो है बिलखुसूस तवज्जो करें कि अतअमहुम नहीं पढ़ेंगे जी। अगर अतअमहुम पढ़ेंगे तो ता हज़फ हो जाएगी। सही। तो कलकला करना जरूरी है क्योंकि सिफात लाजमा में से है। सही। कलकला क्या होता है और ये सिफात लाजिमा वगैरह क्या होती है, ये इंशाल्लाह हमारे अगले असबाक आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी ये कोशिश है कि ये पूरा कायदा हम मदनी चैनल के नाजरीन के साथ मिलकर बैठकर हम सब साथ सीखें तो इंशाल्लाह हमारी ये कुरान की अदायगी अच्छे अंदाज के साथ दुरुस्त होती चली जाए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं बहुत आसान तरीके से। जैसे सूरतुल फलक और सूरतुल नास बहुत आसान है। फलक हम पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 2 अदायगी में आपको आपके सामने। फलक और फलक, फलक और फलक। सही। अब फलक ये गलत यानी अदायगी, प्रोनाउंसिएशन गलत है बिल्कुल। और फलक ठीक है, ये दुरुस्त अदायगी है। बस ये है कलकला के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आखिरी आयत करीमा का आखिरी हिस्सा, वआमनहुम वआमनहुम, हमजा पर खड़ा ज़बर है, खींच के पढ़ेंगे। और मीम, 2 मीम है यहाँ पर, गुन्ना करेंगे। सही है। मिन की नून पर गुन्ना नहीं करेंगे। खौफ 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। चलें जनाब, आज की सूरह कुरैश की तिलावत ये भी हमारी कंप्लीट हुई। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अच्छे अंदाज के साथ कुरान सिखाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। अगला सेगमेंट होता है हमारा एक कहानी जो हम आपको सुनाया करते हैं। आज की जो कहानी हमने आपके साथ शेयर करनी है वो आजकल के यूँ कहा जाए कि जो माहौल है हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा एक खौफ व हिरास का सा समा है, उससे रिलेट करती है। तो ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है। बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। नाम है एक कहानी। आज की कहानी कुछ यूँ है, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है और एक मुल्क था जहाँ पर एक वबा फैलना शुरू हुई। जब पहले का जो दौर था, मुल्क ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर शहर भी मौजूद होते हैं, सिटीज़ होती हैं। तो आजकल जितना फ्रीक्वेंटली सफ़र करना आसान है, उस वक्त इतना आसान तो नहीं था, ना ही इतना जल्दी मुमकिन था कि लोग चंद घंटों के अंदर एक मुल्क से उठकर दूसरे मुल्क में आ जाएं। उस वक्त ये माहौल था कि कई कई दिन लगते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क का ट्रैवल करने के दरमियान। तो अब उस मुल्क के अंदर एक वबा फैली। वहाँ का जो बादशाह था वो बहुत घबरा गया क्योंकि उनके मुल्क के अंदर ये वबा
ایک شہر میں بہت زیادہ اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس وبا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اموات یعنی موت ہونا بھی شروع ہو گئی۔ وہ جو بادشاہ تھا بڑا ڈرا، بڑا گھبرایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شہر کو جہاں پر اس کا محل تھا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ جناب ہمارے جانے کی تیاری کی جائے، کوچ کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ کے حکم پر چند سلیکٹڈ لوگوں کو جمع کر لیا گیا، اور ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ سفر شروع ہوا تو بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ بادشاہ جس گھوڑے پر سوار ہوا اسی گھوڑے پر وہ کھاتا، اسی گھوڑے پر وہ پیتا، اسی گھوڑے پر وہ سوتا۔ وہ زمین پر گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ وبا مجھ تک نہ پہنچے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا بھی کچھ یہی عالم ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں۔ ڈرنا بھی چاہیے، مگر ایسا نہیں کہ وہ ڈر لوگوں کو ڈر میں مبتلا کر دے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بائی سیلف ڈرنا چاہیے عدنان بھائی، مگر احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اب پیارے بچوں، اس بادشاہ کا عالم کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف گھوڑے پر بیٹھا رہتا، کھاتا پیتا سب کچھ یہ گھوڑے پر کرتا۔ ایک بار سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو کہا کہ آج رات تم مجھے کوئی ایک کہانی سناؤ۔ وہ جو وزیر تھا نا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک کہانی بادشاہ کو سنانی چاہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بادشاہ کا خوف تھا اس سے نجات دلانے کا بھی اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے کہانی شروع کی تو کہنے لگا کہ بادشاہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک لومڑی کو اپنی جان کا خوف پڑ گیا کہ دیگر جو جانور ہیں وہ اسے ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے۔ اسے خوف پڑ گیا تو اس نے شیر سے دوستی کر لی۔ اچھا۔ اور ایسی دوستی کی عدنان بھائی کہ شیر اسے اپنی پیٹھ پر لیے لیے گھومتا تھا۔ واہ! اب جناب جس کی دوستی شیر کے ساتھ ہو تو اب کس جانور کی مجال ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے ہیں، اس کو چھیڑے۔ تو اب اس کا یہ عالم تھا۔ اب وہ جو لومڑی تھی وہ بڑی سینہ چوڑا کر کے اس کے شیر کے پیٹھ پر بیٹھ کر وہ گھما کرتی تھی۔ اسے کسی وہ جو خوف تھا اس کا وہ نکل گیا۔ ایک بار ایک عقاب آیا اور اس نے لومڑی پر حملہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی حملہ کیا تو وہ دوڑی اور شیر کے پاس پہنچ گئی۔ شیر نے فوراً سے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا کہ جان میں جان آ گئی کہ اب تو میں محفوظ ہو گئی۔ اچھا، عقاب تھا، تھوڑی دیر وہ فضا میں گھومتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور حملہ کیا اور شیر کی پیٹھ سے اس لومڑی کو اچک لیا۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی اچکا نا تو لومڑی نے شور شرابہ شروع کر دیا، کہنے لگی میرے دوست شیر مجھے بچا۔ تو شیر بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں زمینی درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا تھا، مگر یہ جو آسمان سے اترنے والا پرندہ تھا اس سے میں تیری کیسے حفاظت کروں۔ اللہ! یہ واقعہ جب بادشاہ نے سنا نا تو بادشاہ کا وہ جو خوف تھا، وہ جو ڈر تھا، وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا، اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہی ہوگا جو رب چاہتا ہے۔ آج میری یہ سلطنت، آج میرے یہ سپاہی، آج میری یہ جو فوج ہے، یہ مجھے زمینی معاملات میں تو حفاظت دے سکتی ہے، مگر جو پکڑ رب کی طرف سے آنی ہے اس سے مجھے صرف میرا رب بچا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے یوں کہا جائے کہ آج دنیا کا یہی عالم ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے ہیں، لیکن اب بھی ڈر نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ اب بھی ہم اس بات کی طرف نہیں آئے جس بات کی طرف اصل ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا یہ ابھی تک جاگا نہیں ہے۔ لوگ آج کے اس ٹائم میں جو انہیں وقت ملا ہے اس کے اندر بھی مختلف گناہوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں چشتی صاحب کہ لوگ آج موسیقی کا سہارا لے رہے ہیں، آج لوگ فلمیں ڈراموں کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہے،
ہمیں اپنا ٹائم گزارنا ہے. نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، یہ کارٹونز دیکھنے کا وقت نہیں، یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ رب کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کا وقت ہے. یہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا وقت ہے. یہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگنے کا وقت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے کنیکٹ کریں، رب کے پاک کلام کی تلاوت کریں، رب کے پاک کلام کی زیارت کریں، اسے اپنے آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اپنے ہونٹوں سے لگائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. مجھے کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام یحییٰ ہے، میں سونتری سے بات کر رہی ہوں. میں حرف مستعلیہ سناؤں گی. صاد طا ظا غین قاف. چلیں آپ نے کوشش کی، مرحبا آپ کا کوشش کرنا، مگر حروف مستعلیہ چونکہ پر پڑھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے. عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے جی، بار بار کوشش ابھی کریں. پریکٹس کی ضرورت ہے. مجھے کالز کی آواز کے ذریعے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی عمر ابھی کافی چھوٹی ہے اور انشاءاللہ ابھی تو اللہ نے چاہا تو بہت سارے مواقع ملیں گے آپ کو سیکھنے کے، تو اور زیادہ پریکٹس کیجئے اور زیادہ سیکھیے تو انشاءاللہ یہ ادائیگی بالکل مضبوط اور اچھی ہو جائے گی. جی ایک اور کال دیجئے. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے میں آپ کو سبق سناتا ہوں. تو ظا عین غین فا. جی عدنان بھائی تھوڑا سا مشغولیت مجھے نظر آ رہی ہے. جی تھوڑا محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ الرحمن درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی کوشش کرنا مرحبا، لیکن ابھی بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اچھا ہو سکتا ہے کہ مدری چینل کے کئی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے اندر تو ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کے اندر تو نہیں سیکھ سکیں گے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ آ کر کنیکٹ ہونا اور اس انداز کے ساتھ یہ پروگرام کرنا، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن درست نہیں پڑھا جا رہا. ہمیں درست قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. اب کہاں سیکھنا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے پلیٹ فارمز ہمیں عطا کیے ہیں. مدرسۃ المدینہ عطا کیا، مدرسۃ المدینہ بالغان عطا کیا اگر ہماری بڑی عمر ہو چکی ہے. اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، آج کل جیسے لوگ ایک ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں رہا، ایک ساتھ بیٹھنے کو یوں کہا جائے کہ مشکل ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ ہمیں ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمارے وقت کے مطابق، یعنی جس وقت میں ایزی ہوں اس وقت یہ آ کر مجھے قرآن سکھانا چاہتا ہے. تو پھر اب تو ہماری ہی کمزوری ہے اگر ہم اس شعبے کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوں اور اپنے قرآن کو درست نہ کریں. دعوت اسلامی تو ہمیں پلیٹ فارم فراہم کر دیے، نہ صرف قرآن سیکھنا بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میری مصروفیات ہے، یہ جو دن ہے میں اس میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. نماز فیضان نماز کورس کر لیجئے، آپ مختلف کورسز کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ علم سیکھنا نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عدنان بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مرحبا. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. آج ہمارے بچوں کے لیے کیا آپ؟ جی میں ابتدا میں ایک واقعے کے ذریعے جو ہے، حکایت کے ذریعے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. چلیں جی، یہ جو کیا بات سمجھانا مقصود ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جی ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. صحیح. یہ اپنے گھر کے اندر رہتا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائی فیملی تھی پوری. صحیح. تو لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی. وہ عادت کیا تھی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. صحیح. اس کو گھر میں سمجھایا جاتا کہ بیٹا یہ کام درست نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل بھی ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ بری بات، یہ بری بات. جی لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یوں کہہ لیں کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ عادت مجھے چھوڑ دینی چاہیے. صحیح. وہ کرتا رہا، کچھ عرصہ گزرا تو یہ بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. جب بیمار ہوا تو اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، اس کو لے کر گئے. تو اب ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جو وجہ بتائی وہ تھی جس سے اس کو گھر والے روکا کرتے تھے. یعنی اب وہ اس پر بچے پر خرچہ بھی ہوا، انجیکشن کی تکلیف علیحدہ، ٹیبلٹ اور دیگر جو دوائیاں بعض اس کو کڑوی بھی دی گئی جو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پی پاتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ
ٹھیک ہونا شروع ہوا، لیکن اب جب اس کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نے یہ عادت چھوڑ دی ہوتی تو یہ وقت آج یہ اتنی تکلیف مشکل میں نہ پڑتے اسکول سے چھٹی ہوئی، اچھا مدرسے نہ جانا پڑا، وہ نہ جا سکا، چھٹیاں ہوئی، وہاں کا حرج ہوا، پھر جو بیماری کی تکلیف ہے وہ علیحدہ دوائی کھانا پڑی، جسم میں مختلف درد وغیرہ ہوا ہوگا وہ کرنا پڑا، پھر جناب ہو سکتا ہے انجیکشن لگانا پڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو بہت ساری چیزوں میں انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات جو تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ وہ جو بری عادت تھی وہ اس بچے کی عادت یہ تھی، وہ ناخن جو ہے نا وہ اپنے دانتوں سے کاٹا کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس سے دور بھاگتا تھا، یعنی جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو اب والدین کہتے بیٹا ہاتھ دھو لو، نہیں میں نے ابھی دھو لیے تھے تھوڑی دیر پہلے، حالانکہ اب وہ کھلونے ان سے کھیل رہا تھا اور جو اس طرح کی چیزیں تھی ایسے ہی آ کے کھا لیا، اب وہ کیا تھا، غذا کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی پیٹ میں چلے گئے اور بیماری کا سبب بنے۔ اس بچے کے اندر یہ اور اس طرح کی اور کئی عادتیں تھی، شوز اتارے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوئے، ایسے ہی آ کر جو ہے نا وہ گلاس پکڑا اور پانی پی لیا۔ اسی طرح اور جب ہم غور کرتے ہیں اس بچے میں 2-4 عادتیں تھی، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی عادات ہیں جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو صفائی ستھرائی کے خلاف ہوتی ہیں۔ یعنی بری عادت یہ ہے کہ صفائی ستھرائی سے بھاگنا، اس کو جو ہے وہ اگنور کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماریوں کی طرف بھی جاتا ہے اور پھر ایک نہیں بلکہ وہ کئی بیماریاں جو ہے وہ اس کو لگ جاتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو ہمارا دین، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات بہت پیاری ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود ارشاد فرمایا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے ہمیں آداب بتائے، سکھائے۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ آپ نے کوئی کام کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ ہمیں پہلے سے نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ کل ایک پوسٹ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھانے سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہی بات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ذریعے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونا ہے۔ تو زندگی گزارنی ہے شریعت مطالعہ کے مطابق گزاریں گے، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو زندگی پر لطف بھی ہو جائے گی اور ثواب کمانے والی بھی ہو جائے گی۔ بالکل، اور اسلام کا حسن ہے۔ کیا بات ہے، آپ دیکھیں ایک چیز دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ضرورت ہے، ہم نے کھانا کھانا ہی ہے، لیکن اسلام نے اب کھانا آدمی کسی طرح سے بھی کھا لے پیٹ اس کا بھر جائے گا، تو جو مقصد تھا بھوک مٹانا وہ مٹ جائے گی، لیکن ایک مسلمان کے بھوک مٹانے کے انداز میں اور ایک جو مسلمان نہیں ہے اس میں فرق ہونا چاہیے، اور ہے واقعی جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھوک مٹانے کا ایک وہ انداز ہے۔ دیکھیں بھوک جانور کو بھی لگتی ہے، وہ چارہ کھاتا ہے بھوک ختم، وہ بھی بھوک مٹاتا ہے، لیکن مسلمان کا جو انداز ہے کھانا کھانے کا وہ جدا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اس لیے یہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا جسے کھانے کا وضو کہا جاتا ہے، اپنے منہ کے اگلے حصے کو کلی کر کے اس نے اس کو بھی دھو لیا۔ اب اس پر ایک تو جو نظافت پاکیزگی حاصل ہوئی، جراثیم آج کل تھوڑا زیادہ احتیاط کر لیں گے، مثال کے صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیے ہیں، دیگر اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں جو بیکٹیریا وغیرہ یا جو جراثیم ہیں ان کو مارنے کے اعتبار سے استعمال کی جاتی ہیں، اب منہ بھی دھو لیا اس نے، اب کم از کم یہ اس اعتبار سے ایک تو نظافت اور پاکیزگی حاصل ہوئی، اور ساتھ میں جب اس نے یہ اس لیے کیا کہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے تو اس کو اجر اور ثواب بھی دیا گیا، ثواب بھی ملے گا۔ واہ 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 واہ، کیا پیاری بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے ایک تو ہماری جان کے لیے اچھا ہے، دوسرا ہمارے اعمال میں اضافہ کرنے والا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ کیا پیاری بات کہی۔ اور اسی طرح جو بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے ناخن جو ہے وہ چبانے کی، یہ آپ نے جو اس بری عادت پر جو آپ نے آج توجہ دلائی ہے، اکثر و بیشتر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر اپنے ناخن کو کترا کرتے ہیں، تو یہ کترنا تو یہ بچوں کا تو کام نہیں، یہ تو کون کرتا ہے؟
चूहे करते हैं। जी हाँ जनाब, ये कुतरना तो चूहों की आदत होती है, बच्चों की थोड़ी होनी चाहिए, इंसानों की थोड़ी होनी चाहिए। तो हमें अपने मुंह से, अपने दांतों से नाखून को बिल्कुल भी नहीं कुतरना, इससे हमें जरासीम भी हमारे पेटों में जाएंगे और साथ ही साथ हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसमें वाकई बीमारियां जो है वो रिवायात के अंदर भी इस बात का जिक्र है कि इससे बीमारियां पैदा होती हैं, मर्ज़ बर्स होने का अंदेशा है, दीगर और बीमारियां होने का अंदेशा है। और फिर आम तौर पर हाथ धुले हुए नहीं होते, काम काज कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बाज बच्चों की आदत होती, काम कर रहे हैं तो अब वो जो पेंसिल है ना उसी को चबाना शुरू कर देंगे जी। अब वो चबा चबा के उसको रेजर जो लगा हुआ है, अच्छा दो खराबियां, एक तो ये कि रेजर से आपने मिटाया, वो उसके साथ स्याही जो उसका असर था वो आ गया, अब उसको चबाना शुरू कर दिया, तो अब वो जो कुछ भी था ना वो आपके पेट में जाना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से अदनान भाई बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है, बिलखुसूस जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनकी तो जाहिर केयर वालिदैन को करनी पड़ेगी, उनके जो गाइडनर होते हैं उनको करनी पड़ेगी कि वो जमीन से कोई ना कोई चीज उठाकर मुंह में डालने की आदत होती है उनकी। तो इससे भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अपने घर को तो एक तो साफ़ सुथरा रखें और बच्चों पर निगाह रखें। आज हमारी यूँ कहा जाए कि ख़वातीन मसरूफियात की वजह से बच्चों को टाइम कम और अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रही होती है, अपने मोबाइल को ज़्यादा टाइम दे रही होती है, तो ये भी नहीं करना चाहिए जी। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिन घरों में मतलब यूँ ऐसा कोई जूते वगैरह रखने का अलहदा से निज़ाम नहीं होता, वैसे इसका मतलब जब घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ बिलखुसूस, और वैसे भी घर के अंदर ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की एक अलहदा जगह है, होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब जो बच्चे जहाँ तक बच्चे खेलते हैं नीचे उतरते हैं वहाँ ये जगह जो है वो बच्चों के जूते वगैरह या घर के जो बड़े अफराद हैं उनके जूते यूँ बच्चों की पहुँच से दूर होने चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब वो बच्चा छोटा जो है वो चलते 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 गया और उसने वो जूता उठा के मुंह में डाल लिया, क्योंकि उसको इस बात की तमीज नहीं है इसको लेना है या नहीं लेना। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि यूं नजाफत, सफाई, सुथराई इस एतबार से जो है वो वालिदैन अपने घर के अंदर उसको मैनेज करके रखें ताकि बच्चे जो है वो साफ सुथरे रहें। जो टॉयज हैं उनके खेलने की जो चीजें हैं वो भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खेल खेल के गंदी होगी, मैली होगी, अब बच्चे आए और उन्होंने उसको मुंह में रख लिया, मुंह के अंदर जो है फिर खेलने की जो चीजें हैं बाज़ औक़ात यूसुफ भाई बाज़ ऐसे खिलौने होते हैं टॉयज जी, तो वो रबड़ के बने हुए हैं जी, अब वो एक अरसे तक चलते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक दफा ले ली एक चीज, तो नहीं जब तक वो यूं कह लें कि ये टूटने वाली चीज है नहीं, जब तक वो काबिल इस्तेमाल यूं यानी हमें जब तक वो नजर आ रही है ना तो हम कहते हैं बच्चा इसे खेलता रहे, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज की एक लिमिट है, एक उम्र है। जब वो गंदा हो गया है, आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैल की तह जम गई है, लेकिन बच्चा फिर भी उसके साथ खेल रहा है, मुंह में ले रहा है, तो अब वो बीमारियों का सबब बनेगा, जरिया बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। अगर कोई ऐसा हो गया हो तो उसको धो लिया जाए, अगर ऐसा खिलौना है कि जो धुल सकता है आसानी के साथ, तो उसे धोकर फिर बच्चों को इस्तेमाल में दिया जा सकता है। तो ये सारी हिफाजत हमें अपने बच्चों की खुद करनी होगी, जो अदनान चिश्ती साहब ने आज हमें सिखाई है, और साथ साथ बच्चों की जो बुरी आदत है उस पर बच्चों को ध्यान देना होगा कि बेटा हम तो समझदार हैं, आप तो समझते हैं कि ये सारी चीजें करने से खुद हमारी जान का नुकसान होने का अंदेशा है। जी अदनान भाई, और मजीद क्या फरमाएंगे? इसी तरह जो है एक खिलौनों के एतबार से एक बात और अर्ज कर दूं, बाज़ खिलौने जो होते हैं ना मतलब उनके ऊपर लिखा होता है कि ये इतनी उम्र के बच्चों के लिए, आपने इतने छोटे दे दिए, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं जो बच्चे के हलक में फंस सकता है, ले लिया मुंह में उसने और वो अब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो इस एतबार से वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि सफाई सुथराई नजाफत का भी ख्याल रखें और इस जानिब भी जो है वो तवज्जो रखें। चलें, आजकल तो हमारे देखें ना बच्चे भी घर में मौजूद हैं जी, वालिदैन भी घर में मौजूद हैं, अब जाहिर है कि पूरी फैमिली जब एक साथ है तो पूरी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, हाँ जी, बच्चों की भी हिफाजत करनी है। तो कुछ ऐसी टिप्स भी देना हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को कि बच्चों की भी हिफाजत हो जाए और हमारे दीगर काम भी आसानी के साथ हो जाए। असल तो देखें जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी चैनल है, असल ये है कि हमने बच्चे को आदत किस चीज की डाली हुई है। सही, अगर तो पहले ये होता है आम तौर पर मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आजकल बच्चे घर पर हैं तो वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बच्चे जाहिर सी बात है जहां होते हैं आम तौर पर देखें ये नेचर है, एक चीज नेचर है वो हम खत्म नहीं कर सकते कि बच्चे हों और वो शरारतें ना करें, ठीक है करेंगे, लेकिन हमने देखना ये है कि हम उनको डील किस एतबार से कर रहे हैं। एक ये है कि आपने अपनी जान को यूं कह लें आसानी करने के लिए, छुड़ाने के लिए आपने मोबाइल फोन दे दिया, आपने जो है वो किस तरह नेट ऑन करके दे दिया,
دیا بچے کو, آپ نے کمپیوٹر پہ بچے کو بھائی آپ گیم کھیلتے رہیں, پتہ چلے اب یہاں بھی خرابیاں جو ہے وہ بچے کی صحت کو بعض چیزیں خراب کر سکتی ہیں. آپ نے دے دیا اپنے کام کاج کے اندر مصروف, پتہ ہی نہیں جی بچہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں چلا, کدھر پہنچ گیا وہ. اچھا پھر بعض اوقات جو ہے وہ اللہ نہ کرے آپ نے اس طرح کا کوئی کام کر کے دے دیا, نیٹ آن کر کے دے دیا, بچے نے ایک بٹن دبایا, غلطی سے دبایا, اس کو نہیں پتا اس کا, وہ تو دیکھ رہا تھا, گیم کھیل رہا تھا, کارٹون دیکھ رہا تھا اور اس طرح کا کام کر رہا تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے ہمیں اس طرف جو ہے وہ تمہاری توجہ دلائی ہے. بہت ساری ویڈیوز ہیں, خود ہمارا پروگرام جو ہے بہت بہترین پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہماری پوری ایک ٹرانسمیشن چلتی ہے, وہ بچوں کے لیے اسپیشل ہے. ہم نے بہت سارے پوئمز ایسی ہیں جو بنائی ہیں جو بچے اسے دیکھیں بھی, اس سے سیکھیں بھی, اور اسے اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اس سے بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. تو آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں. دعوت اسلامی نے ہر وہ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے بچوں کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے. جی ہمارا دین, اور یہ جہاں نظافت کی بات ہے نا یوسف بھائی, یہ جیسے ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اسی طرح کوشش کریں کہ بچوں کے دماغ بھی صاف ستھرے رہیں. جب آپ نے اسے نعت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, روایات, چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ بچے یاد کر لیتے ہیں بہت شوق سے اس کو. مطلب وہ الحمدللہ رب العالمین غلام رسول جو ایک کردار ہے ہمارا, اس کے ذریعے جو الحمدللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں ہیں اپنے بچوں کو دیں. جب ان کے دماغ میں ان کا ذہن اس اعتبار سے ستھرا رہے گا, نظافت والا رہے گا کہ جو بری چیزیں ہیں وہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ الرحمن. ظاہر بھی صاف ستھرا رکھیں گے, باطن کو بھی اجلا رکھیں گے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی. چلیں آج کل ویسے یوں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں نا. ایک ٹیسٹ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, اور ہمارے گھر کے اندر اگر آج ہی یہ ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کیا راہ دکھائی ہے, کس طرف ہماری یہ نئی جنریشن جا رہی ہے. گھر میں ہی ٹیسٹ ہو جائے گا, اپنے گھر میں ٹیسٹ ہو جائے گا, کہیں جانا نہیں پڑے گا. آپ صرف اپنے بچے کو یہ کہیں کہ مجھے چند گلوکاروں کے نام بتائیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بچہ کوئی نام آپ کو گنوا دے. پھر کہیں کہ کچھ کھلاڑیوں کے نام بتائیں, تو ہو سکتا ہے کہ بچہ گلوکار سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام جانتا ہو, وہ زیادہ نام آپ کو بتا دے گا. پھر اسے کہیں کہ مجھے جناب ایک سائنٹسٹ کے نام بتائیں, تو وہ بہت سارے سائنٹسٹ کے نام بھی آپ کو بتا دے گا. پھر اسے کہیں کہ مجھے چند صحابہ کے نام سنائیں. اللہ. اب یہاں پر آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. آپ بچے سے کہیں کہ مجھے قرآن پاک کے پاروں کے نام بتائیں, ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ بچے سے کہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے 4 نام بتائیں, زیادہ نہیں, 4 نام, دادا کے سے لے کر آگے تک یہ 4 نام بتائیں, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو کیا دیا. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا عدنان بھائی, اور ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری ڈائریکشن درست ہو جائے گی, اور جب ڈائریکشن درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے کام اچھے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی, بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان بھائی. اب ہم بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا آخری سیگمنٹ بڑا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معلومات ہماری نالج میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت وسیع پیمانے پر ہمارے ذہن کو کھول دینے کے لیے بھی ہوا کرتی ہے. تو چلیں گے, شروع کریں گے. ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کیا آپ جانتے ہیں میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورج. واہ. سورج, سن. اچھا عدنان بھائی, سورج آج زمین سے بہت دور ہے جی, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین, بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ سورج ہم سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے. آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سورج زمین سے 8,64,400 میل کے فاصلے پر ہے. اللہ اکبر. 8,64,400 میل کے فاصلے پر آج سورج ہم سے دور ہے. سورج ہمیں تھوڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے, ہم اگر زمین سے دیکھتے ہیں جی تو سورج ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے,
मगर क्या आप जानते हैं कि सूरज ज़मीन से बड़ा है? सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि कितना बड़ा है? सुनिए ज़रा, सूरज का कतर ज़मीन से 109% 9 गुना बड़ा है, 109% बड़ा है। अल्लाह अकबर। सूरज जो है जी। ज़मीन से 109% बड़ा है। इसकी रोशनी हम तक पहुंचती है और ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। मगर मैं आपको बताऊं कि ज़मीन तक सूरज की रोशनी पहुंचने में कितना वक्त लगता है? अदनान भाई, 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में। अब आते हैं इस तरफ कि अगर ये सूरज ना हो तो फिर क्या हो? अल्लाह। आज बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना गर्मी की वजह से, सूरज में थोड़ी सी तपिश बढ़ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सूरज की शुआएं, सूरज की रोशनी, ये हमारे लिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी मुफीद है। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन की कशिश सकल ख़त्म हो जाएगी। न सिर्फ ज़मीन बल्कि इसके गिर्द घूमने वाले तमाम सैयारे अपनी मिदार से हट जाएंगे। सूरज ज़मीन के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देता है। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर कुछ ही अरसे में सारी चीज़ें जम जाएगी। जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन पर जी। वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? जम जाएगी, फ्रीज हो जाएंगी। दुनिया का दर्जा हरारत 150 डिग्री माइनस हो जाएगा, अल्लाह। मनफी 150। अब अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो -150 तक हो जाए। अच्छा, अगर सूरज कायनात में मौजूद नहीं होगा या अचानक गायब हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो मनफी असरात उसके दुनिया में होंगे वो होंगे पौधों पर, नबातात पर, और सारे पौधे जो हमारी खुराक होती हैं, हमारी फसलें जो हैं, वो सारी की सारी मौत का शिकार हो जाएंगी, सारी की सारी मर जाएंगी। तो अब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ज़रा गौर करें। अच्छा, अगर सूरज गायब हो जाए तो दुनिया में अंधेरे की हुक्मरानी आ जाएगी। अल्लाह। अंधेरा छा जाएगा, हर हिस्से में रात होगी, क्योंकि सूरज यही वो जरिया है रोशनी का जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगर सूरज गायब हो जाएगा, लोग कहेंगे जनाब चांद मौजूद है, तारे मौजूद हैं, तो सूरज अगर गायब भी हो गया तो क्या हो गया? चांद की चांदनी तो होगी। अब आए बताऊं कि अगर सूरज गायब हो गया तो क्या चांद नजर आएगा या नहीं आएगा? सुनिए जरा, अगर सूरज गायब हो जाए तो चांद और सितारों का नजर आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एहसास, ये इजसाम फल्की अपने रोशनी खुद पैदा नहीं करते जी। ये जो इजसाम है ये अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करते, बल्कि ये सूरज की रोशनी के अक्स में नजर आते हैं। बताएं सूरज कितनी बड़ी नेमत है। आगे, अगर सूरज ना हो तो अब हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होंगे? सुनिए जरा, सूरज की रोशनी इंसानी जिस्म की तवानाई, उसको तवानाई देती है, इंसानी जिस्म को ये तवानाई देती है। इसके अलावा इंसानी जिस्म में कैल्शियम को जज्ब करने में भी सूरज की रोशनी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें विटामिन D3 होता है जो कैल्शियम को जज्ब करने में हमारी मदद करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम जज्ब होता है, ये सूरज की रोशनी इसमें बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करती है। दुनिया का 5% जो तवानाई हासिल करने का जो जरिया है वो सूरज की रोशनी है। वाह। और अगर देखा जाए तो मुस्तकबिल में ये हिस्सा और ज्यादा बढ़ जाने का इम्कान है, चूंकि आज लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जो है वो आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जरिया सूरज के जरिए हासिल किया जा भी रहा है और अगला किया भी जा सकता है। अगर ये सूरज ना हो तो तमाम समंदर और दरिया का जो वाटर है, पानी जो है, ये सारा का सारा जम जाए और उसमें मौजूद आबी हयात, जो कि कहा जाता है कि अगर दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत आ जाए तो समंदर वो जरिया है कि जो 100 साल तक हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। ये सारी की सारी आबी हयात उसमें से अक्सर ये हलाक हो जाएगी। इसके अलावा समंदरी जहाज वो भी नहीं चल सकेगा, ना किश्ती चल पाएगी, और यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया की जो एक तिजारत का कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं बहुत से जरासीम को हलाक कर देती हैं। आज अगर सूरज ना हो तो ये जरासीम, इसकी बहताब हो जाए
اور ہمارا زندگی گزارنا دشوار ہو جائے. تو یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی خوبصورت اور کتنی بڑی نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں آج اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, لوگ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں رب سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں والی زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ اچھے انداز کے ساتھ پروگرامز کیا کریں تاکہ آپ اچھی معلومات میں بھی آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے اور ہم گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھا